عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا ہے، نکاح دوران عدت ہوا تھا اور نکاح خواہ مفتی صاحب کو یہ بات 5 سال بعد سمجھ آئی۔ اللہ کسی کو کم ظرف دشمن نہ دے۔ خرم دستگیر کہتے ہیں، نواز شریف ڈاکٹرز کی مشاورت کے بعد ملک واپس آنے کا فیصلہ کریں گے۔ صدیق جان نے ٹویٹ کیا ہے، ہمارے اس کرکٹر کی قیمت ایک عارضی وزارت ہے۔ جو سامنے مائک سیدھا کر رہا ہے وہ کیمرے کے پیچھے جوتے بھی سیدھے کرتا ہوگا۔ خرم دستگیر کہتے ہیں، نواز شریف اگلے انتخابات کے وقت پاکستان میں ہوں گے۔ خاور گمن نے ٹویٹ کیا ہے، فارن فنڈنگ سے بات شروع ہوئی، پھر کہانی میں توشہ خانہ شامل ہوا اور اب عدت شریف کو شامل مقدمہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ممکنہ کیس کیا ہو سکتا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں، یہ باعث حیرت ہے کہ بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ میں کہاں بیٹھا تھا یا میں آئین کی یاد منانے کی تقریب میں شرکت کیوں کی۔ لوگوں کے منتخب نمائندے احترام کے مستحق ہیں۔ تمام پاکستانیوں کی نجات آئین کی پابندی میں ہے۔ سہیل بڑائچ نے ٹویٹ کیا ہے، عمران خان کے پاس مذاکرات کا ہی واحد راستہ ہے۔ وہ یقین دہانی کرا کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے انتقام لیں گے، نہ سیاسی مخالفین سے اپنا راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، وزیر اعظم کی نااہلی کی صورتحال پیدا ہوئی تو ہم بھی تیار ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہوا تو ہم سے بھی یہی توقع رکھی جائے۔ ملیح ہاشمی نے ٹویٹ کیا ہے، مولوی صاحب کو 5 سال بعد اپنے ہی پڑھائے گئے نکاح میں نقص نکالنے کو اس لیے لانچ کیا گیا تاکہ عمران خان کے خلاف ایک اور کوشش کر سکیں اور الیکشن وقت پر نہ کروانے پر کچھ لاڈلے سیاستدان افسران پر توہین عدالت نہ لگے۔ ایسے نہیں ہوگا حضور، عوامی عدالت بھی جواب دہی کرے گی اور سپریم کورٹ بھی۔ ارشاد بٹی نے ٹویٹ کیا ہے، وہ بتانا یہ ہے کہ سادگی کفایت شعاری فلمیں چلانے والے شہباز شریف کے صرف 9 ماہ کے بیرون ملک دوروں پر خرچہ آیا ہے 1 ارب 31 کروڑ، جس میں قیام و طعام پر لگے 1 ارب 3 کروڑ جبکہ تحفوں اور تفریح پر لگے 2 کروڑ۔ ویسے وزیر اعظم صاحب آٹے کی لائنوں میں مرتے لوگوں کو دیکھنے کے بعد بھلا آپ کو کسی اور تفریح کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن محترم، اب پوچھنا یہ ہے کہ بقول آپ کے پاس تو زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں، بقول آپ کے ہم تو بھکاری، تو پھر 1 ارب 31 کروڑ خرچ کر دینا دوروں پر۔ چلو خرچ کر دیا، بتائیے ملک کو کیا حاصل وصول ہوا ان دوروں سے؟ بتانا چاہیں گے؟ کامران خان نے ٹویٹ کیا ہے، ویسے تو انتہائی شرمندگی کی بات ہے، مگر مریم بی بی معلومات کے لیے عرض ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس غیر قانونی مرسیڈیز تحفے کی قطعی کوئی ادائیگی نہیں کی۔ انہوں نے یہ گاڑی مفت حاصل کی۔ ہاں، ان تمام گاڑیوں کی ادائیگی ہوئی ثابت شدہ منی لانڈرنگ پر مشتمل 100% جعلی بینک اکاؤنٹ سے۔ مزید اطلاع کے لیے عرض ہے، دستاویزی ثبوتوں پر مشتمل اوپن اینڈ شٹ نیب ریفرنس شہباز شریف حکومت کی نیب نے گزشتہ دسمبر میں واپس لے لیا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور کرپشن کیس ہو سکتا ہے؟ فیصلہ عوام کا۔ ارشاد بٹی نے ٹویٹ کیا ہے، پی ڈی ایم حکمرانی کی 1 سالہ کارکردگی کی کہانی بس اتنی سی ہے کہ 1 سال پہلے وزیر اعظم عمران خان تامن رکنی OIC کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ آج 1 سال بعد وزیر اعظم شہباز شریف قاتل آٹا سینٹروں پر رسوا ہوتی مخلوق میں گرے ہوئے اور ان کے سامنے لوگ بھوک پیاس اور گرمی سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ فاروق حبیب نے ٹویٹ کیا ہے، سردار تنویر الیاس پر تو آزاد جموں کشمیر میں تعلیم کے ترقیاتی فنڈ پر اسٹے آرڈر کے خلاف بات کرنے پر توہین عدالت لگا کر نااہل کر دیا، لیکن ڈاکو راج مریم جلسوں میں شہباز ثنا سمیت دیگر اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے نام لے کر توہین کرتے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ فیصل جاوید نے ٹویٹ کیا ہے، اس حکومت کا ہر گزرتا گھنٹہ عوام پر بھاری ہے، معاشی حالات انتہائی خراب ہو گئے اور آنے والے وقت میں مزید بدتر ہونے جا رہے ہیں۔ IMF نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کے اقتصادی شرح نمو سے متعلق اپنی پیش گوئی کو کم کر کے صرف 0.5% کر دیا۔ یاد رہے، عمران خان دور میں یہ 6% تھی۔